اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو ہمارا رب، ہمارا نہایت مہربان، نہایت رحیم و کریم اور ہم پر احسانات فرمانے والا ہے، اور درود و سلام اس کے حبیب و محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کہ جو کائنات کی محبوب ترین ہستی ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوستو، یہ استخارے کے سلسلے میں ویڈیو نمبر 5۔ اس سے پہلے ہم حصار کے بارے میں اور مسکنسیپشنز کے بارے میں اور باقی معاملات کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اس کا کیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام شخص، عام انسان کو جو فوائد اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے استخارے کے دوران، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، لاسٹ ویڈیو میں مسکنسیپشنز جب میں عرض کر رہا تھا تو اس میں ایک آئٹم میرے ذہن سے اس وقت سکپ ہو گئی تھی، میں سب سے پہلے وہ کلیئر کر لوں۔ اس میں تھا کہ مینلی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ استخارہ آپ صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے، استخارے کی دعا کر کے، قبلہ رخ منہ کر کے، دایاں ہاتھ سر چہرے کے نیچے رکھ کر بغیر کسی سے بات کیے سوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یا 3 دن تک یا 7 دن تک آپ استخارہ کرتے ہیں۔ پھر اس استخارے میں آپ کو کلر نظر آتا ہے، رنگ دیکھتے ہیں آپ، اور رنگ بتائے گئے ہیں کہ سبز، پیلا یا سرخ، اور بس ٹھیک ہے۔ لیکن اس عاجز کے 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے معصومانہ سے سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جیسا اناڑی بندہ یہ یاد رکھے گا کہ انسانوں کی خامیوں میں سے ایک خامی بھول جانا بھی ہے، اور اکثر آپ دوستوں نے ایک ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جو رات کو آپ خواب دیکھتے ہیں وہ اکثر آپ کو صبح بھولے ہوتے ہیں، یا پراپر یاد نہیں ہوتے، ہلکے سے شبے کے ساتھ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ چیز دیکھی تھی۔ اور اس طرح کے خواب میں تو شیطان کی دخل اندازی 80% تک بڑھ سکتی ہے کہ اصل میں آپ دیکھیں سبز کلر، لیکن وہ آپ کو دکھائے سرخ کلر یا پیلا کلر۔ اچھا، ان کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیجئے گا کہ سرخ کلر کا مطلب بالکل نہیں، انکار، یلو کلر کا مطلب ہے کہ ابھی صبر، اور گرین کا مطلب ہے کہ گو، یہ کر لو۔ اچھا، اور اس میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو 3 دن تک، 5 دن تک، 7 دن تک، جب تک کہ کلیئرٹی نہ ہو تب تک آپ کو استخارہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ ہے، اور پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلطی کا احتمال ہو، جبکہ کئی دفعہ ہماری انسانوں کی زندگی میں مشکلات کا تناسب، پریشانیاں، پھر ہم اکیلی ذات نہیں، ہمارے ساتھ اور بہت ساری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم ان لوگوں کی جن کی ہماری نظر میں قدر زیادہ ہے، بہن بھائی ہوئے، ماں ہوئی، والد ہوا، بیوی ہوئی، بچے ہوئے، تو اور پھر خاص دوست، مخلص دوست ہوئے، اور اگر ان کو کبھی مشورے کی ضرورت پڑے تو ہمیں فوری رزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ تو مسکنسیپشن کلیئر کر دوں کہ یہ صرف ایک طریقہ نہیں، کم و بیش 10 طریقے ہیں، اور یہ عاجز آپ کی خدمت میں وہ 10 طریقے عرض کرے گا ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ اس میں غلطی کا امکان کم سے کم ہو۔ اچھا، اب یہاں کے بعد اگلا ہے کہ استخارہ کرنے کی جو پریپریشنز ہیں، اب ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، آپ کا پاک اور صاف ہونا، کہ ہمارے دین متین میں صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے پاک صاف ہونا، جگہ کا انتخاب، کہ جگہ گندی نہ ہو، غلیظ نہ ہو، ناپاک نہ ہو، کوڑا کرکٹ نہ ہو، بدبودار جگہ نہ ہو۔ کیونکہ وہ چیز جس نے آپ کو استخارے میں ہیلپ کرنی ہے، یہ یاد رہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ خود
آپ کو جواب نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے، کتابوں کے لیے، وحی کے لیے، ہر معاملے کے لیے اس نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایون ہم تو مقربین بھی میں سے بھی نہیں ہیں، ہم تو عوام ہیں۔ تو جو پیغمبران کرام، ایون اس کا حبیب و محبوب بھی ہے، جب اسے اپنے حبیب و محبوب سے کلام کرنا ہوتا تھا تو وہ جبریل کے ذریعے کلام کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح سے ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے، کوئی موت کے لیے پابند ہے، کوئی بارش کے لیے پابند ہے، کسی نے ہواؤں کو چلانا ہے، کسی نے پانی کے کنٹرول کرنا ہے، ہر فرشتے کی ایک ہے۔ اسی طرح استخارے کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اچھا، اس میں ایک، جب مجھے اس فرشتے کا نام بتایا گیا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا جو کہ میں نے اس وقت نہیں کیا، لیکن میرے ذہن میں رہا ہمیشہ، اور وہی سوال یہ عاجز آپ دوستوں کے سامنے پٹ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچے آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو کہ اس کا جواب دے سکے، اگرچہ مجھے وہ تکنیک معلوم ہے لیکن وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس سے بہت سارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا۔ تو مجھے آسان سا راستہ، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ فرشتے کا نام بھی آنا چاہیے، وہ صرف بس ایک ذہن میں ایک گرہ لگی ہوئی ہے، اس کو کھولنا چاہتا ہوں۔ تو جو مجھے بتایا گیا وہ فرشتے کا نام ملہم ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم اگر کتابوں میں دیکھیں تو فرشتوں کا نام جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، کیکائیل، محلائیل اور اس طرح کے بے شمار نام، لیکن آپ غور کریں کہ آخر میں ایل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس فرشتے کے نام میں ملہم کا نام ہے، میم ہے، لام میم، تو وہ مطلب میں تھوڑے سے شک میں تھا۔ تو اگر آپ بھائیوں میں سے کوئی، آپ احباب میں سے کوئی اس کو کلیئر کر سکے تو میں بڑا مشکور ہوں گا آپ کا۔ اچھا، مطلب اب ہم نے صفائی پہ، جگہ کے تعین پہ، خوشبو لگی ہو، خواتین کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بالکل مائنر سی، بالکل ہلکی سی خوشبو لگا کے، کیونکہ فرشتے خوشبوؤں کو پسند کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ خوشبو کا کثرت سے استعمال فرماتے تھے۔ اچھا، آپ کے منہ میں پیاز یا اس طرح کی کسی کی بو بھی نہ ہو، کیونکہ وہ اس سے متنفر ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے اطلاع دینے کے طریقے مختلف ہیں، میں آپ کو آپ کی بالکل بچپن کی زندگی میں اس سے آپ کو کچھ اشارہ دوں گا۔ خواب سے متعلق آپ میں سے ہر کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ نے بچپن میں شروع کے عرصے میں 13 سال سے پہلے کچھ خواب دیکھے ہوں گے، جو کہ اب 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 22 سال، 25 سال، 33 سال، ایون 42 ایئرس کی عمر میں آپ نے ایسا دیکھا کہ جیسے آج جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ میں خواب میں پہلے دیکھ چکا ہوں۔ تو یہ میں کبھی کسی وقت میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بڑی بریفلی، بڑی بہترین انداز میں دوں گا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اب یاد رکھیے کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں، جیسا کہ اس عاجز نے شیطان کا ذکر کیا، نفس کا ذکر کیا، ہمزاد کا ذکر کیا، آپ کی اپنی ذات کی خباثت کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے جیسے رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، آپ کو کمفرٹ دینے والے، آپ کی مدد کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیلنس برقرار رکھا ہے، جیسے دن ہے رات ہے، اسی طرح سے کچھ آپ کی پروٹیکشن کرنے والے ہیں۔ ایک فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے وہ آپ تک استخارے کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے مان لیتے ہیں کہ وہ خواب کی شکل میں ہو سکتا ہے، رنگوں کی شکل میں، یا مزید کوئی جس کا دل، جس کا من، دل نہیں کہوں گا، قلب، یا جس کا من پاک ہے، صاف ہے، یا زیادہ صاف ہے ایز کمپیئر ٹو ایک گناہ گار آدمی کی نسبت، کہ جس کے دل پہ شیشے پر کالے رنگ کے دھبے لگے ہوئے ہیں، تو اس کو تصویر یا خواب زیادہ کلیئر آئے گا۔ اور اس میں یہ عاجز یہاں تک آپ کو کہے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے من اجلا ہو، قلب پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، تو شیشہ زیادہ چمکدار ہو، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس چیز کا سوال کر رہے ہیں وہ آپ کو پورے کا پورا دکھا دیا جائے، 50%، 70%، 90%، ایون 100%۔ اچھا،
جو 10 طریقے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ فوری طور پہ جواب دے دیتے ہیں. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خود کریں تو آپ کے لیے رات کو دیکھنا 3 دن 7 دن کا انتظار 10 دن کا انتظار زیادہ بھی اگر جواب نہ سمجھ آئے تو. لیکن اس کے مقابلے میں جو استخارہ کرنے والے ہیں وہ آپ کو 3 منٹ میں جواب دے دیتے ہیں. اچھا پھر اگر آپ ایک غور کریں, ایک ہلکا سا اشارہ, میں زیادہ بات نہیں کروں گا, کہ عام زندگی میں ہم اس بندے کو جو پروفیشنل ہے, جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے یا جس کا تجربہ زیادہ ہے, ظاہر تجربہ تبھی زیادہ ہوگا نا کہ عمر بھی زیادہ ہوگی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے استخارہ کرنے والے بھی ہیں جن کی عمریں تو کم ہیں لیکن وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں. تو وہ بات دماغ میں سماتی نہیں ہے, کیونکہ آپ پریکٹس کرنے سے ہی پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. 100% پرفیکٹ آپ کبھی بھی نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کو بائی ڈیفالٹ امپرفیکٹ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امپرفیکٹ بنایا ہے, اور امپرفیکٹ چیز کبھی پرفیکشن نہیں دے سکتی, یہ یاد رکھیے گا. اچھا ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ 13 منٹ کی ہونے والی, اس لیے میں ذرا شارٹ کروں گا. اچھا اس میں کیا ہے جی, کہ ایک تو یہ ہو گیا فرشتہ, دوسرا آپ کے اپنے جسم میں روح. جتنی روح آپ کی صاف ستھری ہوگی, پاک ہوگی, اتنا رزلٹ اچھا ہوگا. اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا یہ جو جسم ہے اس کو بچپن سے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے, اور آپ اس کو خوراک دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ جس وقت یہ بڑا ہوتا ہے, یہ اگر 22 سال 24 سال 26 سال 40 سال کا ہے, تو اس نے اب تک کافی زیادہ ایکومولیشن کی ہوئی ہے فوڈ کی, خوراک بہت زیادہ استعمال کی ہوئی ہے یہاں تک پہنچنے میں. جبکہ روح جو ہے اس کا جو فوڈ ہے, اس کی جو خوراک ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اچھا اس لحاظ سے اللہ کا ذکر ہونے کے ناطے جتنا آپ اس کو اللہ کا ذکر دیں گے, اور یہی راز ہے کہ آپ کو استخارہ کرنے سے پہلے ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ اللہ کا نام, آپ سورہ اخلاص, یہ صورتیں حفاظت کے لیے, حصار کے لیے یا ذکر کے لیے یہ پڑھیں گے, اس کے بعد کریں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ یہ اپنے روح کو اور اس فرشتے کو جو کہ لے کے آ رہا ہے, ان کا بھی جو خوراک ہے وہ نور ہی ہے, اللہ کے ذکر ہی ہے, تو ان کو بھی اس میں سے حصہ جاتا ہے. اچھا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کا ذکر جو ہے وہ روح کو بھی جائے, آپ کو بھی ملے, اور اس کے علاوہ فرشتے کو بھی ملے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ثواب میں بھی لکھا جائے. تو حضور جیسے ایک درود پاک آپ کے 10 گناہ مٹاتا ہے, 10 نیکیاں بڑھاتا ہے, 10 درجات بلند کرتا ہے, اللہ کے پاک حضور کی خدمت میں بھی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں بھی پیش کیا جاتا ہے, اللہ کی رجسٹر میں بھی لکھ دیا جاتا ہے, اسی طرح کی کیفیت ہے. یہ یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے ایک دانے سے اگر اللہ تعالیٰ 70 سے 700 دانے پیدا فرما سکتا ہے, تو وہ ہم پہ رحم سخی ہے, بادشاہ ہے, دینے والا ہے, لٹانے والا ہے, تو اسے کوئی پرابلم نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. یہ ایک ہی واحد بادشاہ ہے, سچا بادشاہ, جس سے جتنا مانگو اتنا وہ عنایت فرماتا ہے بغیر کنجوسی کے, اور اپنی حکمت سے دیتا ہے, آپ کے کہے کے مطابق نہیں. اچھا اور اس میں استخارہ کرتے ہوئے یہ آپ شروع میں دیکھیں گے. اچھا اس میں ایک تکنیک یاد رکھیے گا, مجھے پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ میری کوشش ہوگی کہ 13 منٹ پہ ہی میں ختم کر دوں, کیونکہ اس کے بعد پھر مجھے پرابلم بنتی ہے.